یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سفر کے مہینہ میں بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے اس سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا ماہ سفر مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے؟ ذات باری تعالیٰ حقیقی متصرف اور مسبب الاسباب ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر انگیزی پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برے انجام کا سبب قرار دینا غلط، بدشگونی، توہم پرستی اور قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان کا اختیار 100% اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107۔ سورۃ شورى میں ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بد عمالی کے سبب ہے جو پہنچتی ہے جب تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ اور سورۃ النساء میں فرمان ہے ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ یہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79۔ درج بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی وقت، دن، مہینہ برکت اور عظمت اور فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ کسی دن کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا درست نہیں، اس لیے کہ تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور انسان ان دنوں میں افعال و اعمال کرتا ہے، سو ہر وہ دن مبارک ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اور ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس پر وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کی معصیت اور گناہوں کی کثرت اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، تو گناہ فی نفسہ منحوس ہے، کیونکہ گناہ کے سب گناہگار اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے اور دنیا آخرت کے مصائب میں گر جاتا ہے۔ در حقیقت اصل نحوست گناہوں اور بد عمالیوں میں ہے۔ سفر اسلامی تقویم کی ترتیب کا دوسرا مہینہ ہے، جس کا لفظی معنی خالی ہونا ہے۔
عرب زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کیا کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ وہ 3 دن در پہ 3 حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے اور وادیاں برباد ہو جاتی۔ عربوں نے اس بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے، جنگ و جدل سے کنارہ کشی کرنے کی بجائے اس مہینے کو ہی منحوس، بلاؤں، مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نحوست مصیبت ہے اور نہ ہی یہ بدبختی اور بت پرست کا مہینہ ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مصائب اور آفات میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے دن، مہینے اور دیگر اسباب کو منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا ولا صفرا ولا حامہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور پرندے میں بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماہ سفر کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سفر کے مہینہ میں بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے اس سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا باسطو یا حافظو 11 مرتبہ پڑھو۔ پیارے ناظرین، بے شک یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور بابرکت ہیں۔ ان کا پڑھنا بے شک اللہ کو بہت پسند ہے، اور اگر آپ اللہ کے کسی بھی مقدس نام کو، اللہ کی مقدس کتاب کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں جس بھی مقصد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نیک مقصد ضرور پورا فرما دیں گے۔ مگر پیارے ناظرین، جہاں تک ماہ سفر کی بات ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے، جنات کے نزول ہونے کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینہ میں احکام شرع کا پابند رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا اور گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص اسی مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز اور ناجائز، حرام حلال کی تمیز مٹا دیتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اس کی بربادی کے لیے اس کے لیے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا نیری جہالت ہے۔ پیارے ناظرین، اس لیے مہینہ کوئی بھی ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں زیادہ مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مقدس نام اور اللہ کی پیاری مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنا لازمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جا سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مہینوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس فرمایا،
ان میں ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ اپنی زندگیوں میں اسے شامل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولادوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں۔ ہمارے لیے دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو معلوماتی ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے